عمر کو نہیں مانا، لیکن خیر معاملات پر قابو پایا گیا اور یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا اور وہ صحیح ہوا اور اچھا ہوا کہ ابو بکر کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کے بعد سب سے بلند مرتبہ تھے اور علی نے ان کو مانا، اہل بیت نے ان کو مانا اور سب نے ان کا اعتراف کیا جو ان کا مقام تھا وہاں۔ لیکن جو ان کی بیعت ہوئی یہ منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اور اجتماع عام میں اور شورا کے فیصلوں کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کانت بیعت ابی بکر فلتۃ، بس ایک اچانک صورتحال پیدا ہوئی کہ ان کی بیعت ہو گئی۔ یعنی ان لوگوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ حضور نے ترتیب مقرر کی کہ پہلے ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، پھر عثمان ہوں گے، پھر علی ہوں گے۔ بعض حدیثیں ایسی نقل کی گئی ہیں کتابوں میں جن میں اس طرح کے اشارات بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو عمل ہوا اور اس موقع پر جو بات کی گئی کسی نے یہ نہیں کہا، نہ بعد میں نہ پہلے، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر خلیفہ ہو، کسی نے نہیں کہا۔ حضرت عمر کا بھی بیان ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ابو بکر صدیق نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں حضور نے فرمایا، نہ کسی نے کہا۔ بس اس وقت ایک ہنگامی صورتحال کا فیصلہ تھا اور مبارک فیصلہ تھا جس کو حضرت علی نے مانا، تاخیر سے مانا۔ حالات بہت ہی زیادہ بحرانی ہو گئے تھے اور دھیرے دھیرے ان پر قابو ہوا، کیونکہ یہ تو بات جانتے ہی تھے حضرت علی کہ ابو بکر جیسا مخلص نہیں ملے گا اور جو حضور سے ان کو قرب حاصل تھا وہ تسلیم شدہ ہے۔ لیکن ابو بکر اور عمر کی جو خلافتیں ہوئی اس میں انہوں نے جانیں کھپا دی اور یہ طے کر لیا کہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو کوئی عہدہ نہیں دینا اور اپنے لیے بیت المال کی دولت نہیں لینا۔ یہ ان کے ایسے کڑے فیصلے تھے جن کی مثال النظیر نہ ماضی میں تھی اور نہ بعد میں سامنے آئی، اس لیے کسی کو اعتراض کا موقع ملا نہیں۔ ایک مجوسی شخص نے جو مسلمانوں میں گھسپیٹیا تھا حضرت عمر کو شہید کر دیا، وہ ایک بہت خطرناک قسم کے مقاصد کے لیے کام تھا جو کیا گیا۔ اب حضرت عثمان کا جو دور آیا اس میں بہرحال ان کی طبیعت کی وجہ سے کچھ ڈھیلا پن تھا، لیکن ان کی شخصیت کا جو اعتبار تھا اور جو اعتماد تھا اور جو ان کی طرف سے اسلام کی خدمات ہوئی تھی اور جو ان کی طبیعت میں شرم اور حیا تھی، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ سب ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ لیکن پھر کچھ فیصلے قریب کے لوگوں کے دباؤ میں کچھ تعلق میں ایسے ہوئے کہ پھر انقلاب آیا۔ اب حضرت علی کی جو خلافت آئی تو اس انقلاب کو بنیاد بنا کر معاویہ نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کرتے۔ یہ ان کی غلطی تھی اور اتنی بڑی غلطی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے پیشین گوئی کی تھی کہ وہ باغی گروپ کے سربراہ ہوں گے، وہ اس طرح ظاہر ہوئی کہ حضرت عمار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ ان عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، حضرت عمار شہید ہوئے، وہ حضرت علی کی فوج میں تھے، بہت زبردست ان کا کردار تھا اور ان کو مار دیا معاویہ کی فوج کے کسی شخص نے۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو عمرو بن العاص جو معاویہ کے بعد نمبر 2 پر تھے اور زبردست کمانڈر تھے، وہ آئے بھاگے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب معاویہ عمار کو مارنے، عمار شہید ہو گئے۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا ان عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم لوگ باغی ہیں۔ تو حضرت معاویہ جھلا گئے، کیا بات کرتے ہو، ہم نے کہاں مارا، علی نے مارا، کیوں لائے وہ؟ یہ انہوں نے طرز اختیار کیا جو ظاہر صحیح نہیں تھا۔ اب پھر آئیے اب قرآن سے دیکھا جائے، قرآن کے آئینے میں دیکھا جائے کہ کون کیا بات کر رہا ہے۔ مسلمانوں پر خلیفہ راشد سے بیعت واجب ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ رویہ اختیار کریں جس میں قتل و قتال نہ ہو، وہ اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ فئہ باغیہ میں زبان نبوت سے طے ہو گئے ہیں اور انہی کا کمانڈر بتا رہا ہے، تو غصے میں آگے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں قرآن کی روشنی میں وہ ان کی حیثیت مجروح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح کہ وہ صحابہ کرام میں ایسے بھی اور ایسے بھی اور ایسے بھی، اور کوئی کسی زمانے میں ایسا پھر کسی زمانے میں ویسا، یہ سب ہوتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد وہ دور آیا سن 56 کا جس میں انہوں نے حج کر کے اپنے بیٹے یزید کے لیے اعلان کیا کہ اب اس کو میں ولی عہد بنا رہا ہوں۔ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ اس کے لائق نہیں اور
یہ تعبیر ہی نہیں ہے، یعنی صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو نیک اور صالح ہو اور صحابہ کرام کا اتباع کرے۔ یہ شخص ایسا نہیں ہے، یہ شکار کھیلتا ہے، کتے پالتا ہے، شراب پیتا ہے، بگڑا ہوا ہے، باپ سے بچ بچ کے کرتا ہے، کہیں رپورٹ پہنچتی ہے کبھی نہیں پہنچتی ہے، شکایتیں آتی ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے نہیں ہے اب اسے توبہ کر لی ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت معاویہ جاتے ہیں حج میں، اعلان کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ سینکڑوں صحابہ اس وقت موجود تھے، صحابہ کی موجودگی میں ایک ایسے شخص کو ترجیح دینے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور پھر حسین ابن علی تھے اور عبداللہ ابن عمر تھے اور عبداللہ ابن زبیر تھے اور عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے، جن سے انہیں خطرہ تھا، اور اسی خطرے کی وجہ سے مدینے جا کر انہوں نے ان کو طلب کیا اور بہت ہی سخت قسم کی وارننگ دی، اور اس کے بعد پھر واپس چلے گئے۔ 60 میں انتقال ہو گیا۔ اب یزید کرسی میں بیٹھ گیا، جب وہ کرسی میں بیٹھ گیا تو اس نے پھر اپنی وہی حرکتیں شروع کی جو متوقع تھی۔ ایک فاسق آدمی کیا کرے گا، ایک ظالم کیا کرے گا؟ اس نے سب سے پہلے مروان کو لکھا، جو اس کا گورنر تھا ولید، مدینہ منورہ میں، اس کو لکھا کہ حسین کو، ابن زبیر کو، ابن عبد الرحمن کو اور ابن زبیر اور ابن عمر کو، ان سب کو بلاؤ، ان سے بیعت لو۔ ابن عمر نے پہلے ہی سے رخ سمجھ لیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ بھائی اب میں تو لڑ سکتا نہیں، مسئلے کو ٹالنا ہے۔ یہی معاملہ عبد الرحمن کا بھی ہوا، اگرچہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے جس وقت معاویہ بیعت لے رہے تھے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ قیصریت ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بس اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے کر دیا۔ اب اصل جو تھے وہ حسین اور ابن زبیر، یہ ہیں تو لیڈر۔ تو یہ کہہ دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ بیعت کرو، سیدھے بیعت کر لو ورنہ گردن کاٹ کے پھینک دو۔ یہ آرڈر پہنچا، ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ارادے بڑے خراب۔ تو ابن زبیر مکہ مکرمہ خفیہ طور پہ چلے گئے، پھر حضرت حسین بھی مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر چونکہ کوفہ والوں کی طرف سے طلب تھی اور رہ چکے تھے کوفہ میں، وہ رہے، حسن رہے، علی رہے، ایک طویل مدت گزری تھی اور بڑی تعداد تھی اچھے لوگوں کی، اور بدرین صحابہ میں سے 130 صحابہ ان کے ساتھ تھے حضرت علی کے ساتھ، اور سینکڑوں صحابہ ان لوگوں میں سے کہ جو حدیبیہ میں تھے علی کے ساتھ تھے، اور چند گنے چنے ایسے صحابہ جن کا وہ مقام نہیں ہے معاویہ کے ساتھ تھے۔ تو وہ جو دور تھا وہ دور ابھی بھی چلا آ رہا، لیکن یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو، اور زیاد وہ کہ جس کو معاویہ نے ابو سفیان کا بیٹا بنا دیا تھا، سب ثابت نہیں ہے، نسب نہیں ہے، اور زمانے جاہلیت میں زناکاری کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا تھا، اس کو اپنے بھائی کی حیثیت سے جوڑ لیا، اس کا بیٹا عبید اللہ تھا، اس کو گورنرشپ دی کیونکہ بڑا ہی بدماش اور خبیث اور مجرم آدمی تھا، اور اس کو یہ آرڈر دے دیا کہ چلنے نہ دینا، گھیراؤ کرنا، توڑ دو ان کو۔ تو جس وقت حضرت حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تو اس وقت ان کے خلاف CID لگا دی، چاروں طرف سراغ رسانی کا نظام بچھا دیا، جال بچھا دیا، آخر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا، اور جس گھر پہ وہ تھے حانی کے ان کو گرفتار کیا، اور دونوں کو بری طرح سے شہید کر دیا۔ حضرت حسین کو جو اطلاعات پہنچی تھی وہ یہ کہ 12,000 افراد بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لائیے، اب یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے۔ بہرحال وہ آئے، وہ حسین اور وہ حسن جن کے بارے میں نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ قائد ہیں نوجوانوں کے، جو ان کی قیادت میں دنیا میں رہے گا وہی جنت میں اس قیادت میں شامل ہوگا، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، اور جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں۔ لہٰذا ان کی سیادت کا جو اعلان زبان نبوت نے کیا، نبی نے جو ان کو پیار دیا اور ان کے بارے میں بے شمار فضائل بیان کیے، اور بچپن میں گودوں میں لیا اور ان کو چوما، سب جانتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ علی کے بیٹے اور بیٹیاں اور حسن کے بیٹے اور حسین کے بیٹے، پورا خاندان نبوت موجود، اور اس خاندان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے ان مجرموں نے، ان کے اس جرم کی سزا تو اللہ ہی دے گا،
لیکن دنیا میں یہ سزا ان کو مل رہی ہے کہ پوری تاریخ میں اس وقت سے لے کر آج تک کی تاریخ میں تمام اہل علم، اہل دین، اہل تقوی کی ان پر لعنتیں پڑ رہی ہیں، اور ساری امت اسلامیہ حضرت حسین کے قدموں میں پڑی ہے اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کے گن گا رہی ہے اور ان کی شہادت کے تذکرے کر رہی ہے۔ محرم میں افسوسناک بات یہ ہے کہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کے لوگوں کے تذکرے شیعہ کر رہے ہیں، جو حلقے گمراہ ہو گئے، جو حلقے حضرت علی کے ساتھ تھے، کوفہ میں وہ صحابہ تھے، وہ تابعین تھے، ان کو ان مجرموں نے، ان خطا کاروں نے علی کے شیعہ کہا، شیعان علی، اور شیعہ کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ قرار دیا گیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح کے شیعہ ابراہیم تھے، تو حضرت علی کے شیعہ کہلاتے تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ بگڑے ہوئے سنیوں نے، معاندوں نے، دشمنوں نے، قاتلوں نے ان سب کو شیعہ کہہ دیا، یعنی فرقہ بنا دیا، خارج کر دیا، اور پھر ان ظالموں نے کسر نہیں چھوڑی کہ حضرت حسین کے بیٹے علی، ان کے بیٹے زید، ان کے بیٹے محمد الباقر اور محمد کے بیٹے جعفر الصادق، اور ان کے بعد ان کے دیگر حضرات جو اہل سنت کے امام تھے، ان کے سروں پہ بٹھائے جاتے تھے، آنکھوں میں سجائے جاتے تھے۔ ابو حنیفہ نے زید سے پڑھا، امام زید سے پڑھا، ابو حنیفہ نے امام محمد بن الباقر سے پڑھا، ابو حنیفہ نے جعفر الصادق سے پڑھا، اور امام مالک ان سے محبت کرتے تھے اور اشاروں میں حکومت کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، اور امام مالک ان کی محبت میں امام شافعی اتنے دیوانے تھے کہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد سے محبت یہ رفض ہے، رافضیت ہے، تو پھر میں رافضی ہوں، آسمان و زمین اور جن اور انس گواہی دیں کہ میں رافضی ہوں۔ اور حضرت شافعی یمن تشریف لے گئے، یمن میں اہل بیت کا عروج تھا، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، لہذا الزام لگا دیا گیا شافعی پر کہ یہ اہل بیت کے ساتھ ہے۔ ان اہل بیت کو کربلا میں قتل کیا گیا، جن اہل بیت کو حضرت زید کے خروج کے وقت قتل کیا گیا، جن کو حضرت یحییٰ کے خروج کے وقت قتل کیا گیا، جن کو حضرت ذوالنفس الزکیہ کے خروج کے وقت قتل کیا گیا، تو حضرت شافعی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ان سے ملے ہوئے ہیں۔ تو بنی عباس کی طرف سے اس وقت خلیفہ ہارون رشید تھے، انہوں نے آرڈر بھیجا اپنی پولیس کو کہ شافعی کو گرفتار کر کے لاؤ۔ امام شافعی کو یمن سے اس حالت میں لایا گیا کہ پیروں میں بھیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، اس حالت میں بغداد حاضر کیا گیا ہارون رشید کے سامنے۔ پھر ہارون رشید نے ان سے جب بات کی تو ان کے علم سے وہ متاثر ہوا، اور محمد بن الحسن امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے ان کے حق میں سفارش کی، اور پھر امام شافعی چھوڑ دیے گئے۔ امام احمد بن حنبل کو حکومت نے جیل میں رکھ کر کوڑے لگائے۔ تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ بنی امیہ، بنو عباس کی حکومت میں اکثر ظالم پیدا ہوئے، کچھ اچھے لوگ تھے جیسے عمر بن عبدالعزیز، اور کچھ حضرات بنو عباس میں بھی ہوئے خال، لیکن جو نظام موروثی جناب معاویہ نے یزید کے ذریعے شروع کیا وہ امت کی پہچان بن گیا۔ اسلام جس کے خاتمے کے لیے آیا تھا وہی امت کی ریڑھ کی ہڈی بن گیا۔ سب نے اپنے بیٹے کو، پھر اس نے اپنے بیٹے کو ایک وراثت منتقل کی جانے لگی، اور جو قرآن پاک کے اصول تھے وہ سب کے سب کنارے ڈال دیے گئے۔ احادیث میں جو بات فرمائی گئی تھی کہ جو بھی طلب کرے گا ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے، اور وراثت کی بنیاد پر عہدہ نہیں دیا جائے گا، اور یہ فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اگر کوئی کسی کو جانشین اپنا بناتا ہے جبکہ اس سے بہتر لوگ موجود ہیں تو اس نے اللہ سے خیانت کی، رسول سے خیانت کی، اہل ایمان سے خیانت کی۔ ظاہر ہے کہ یزید کو جانشین بنانے کا کوئی معنی نہیں تھا جب سینکڑوں صحابہ تھے، خود معاویہ کے ساتھ جو بھی صحابہ تھے، اور ادھر ابن عمر وہ تو معاویہ کے دشمن نہیں تھے، ان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک ایسے مجرم اور فاسق کا انتخاب کیوں کیا گیا؟
ظاہر ہے کہ اصول قرآن کے چلیں گے، حدیث کے چلیں گے، اور جو حدیثیں لوگ پیش کر دیتے ہیں لا تسبوا اصحابی، وہ ان کی جہالت ہے۔ صحابہ کے الگ الگ مقامات ہیں، کس کے بارے میں کس سیاق میں یہ بات فرمائی گئی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف سے خالد ابن الولید کا کچھ جھگڑا ہوا تو خالد ابن الولید کو حضور نے ڈانٹا اور کہا کہ ہمارے ان صحابہ کے بارے میں یہ زبان اس طرح مت چلایا کرو۔ اس وقت خالد سے فرمایا تھا، ظاہر ہے کہ خالد بہت بڑے کمانڈر اور سیف من سیوف اللہ، ان کا اپنی جگہ مقام، لیکن حضور نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا یہ ہیں ہمارے ساتھی، تم ابھی تو نئے نئے آئے ہو، تم ابھی ہمارے اس حلقے میں شامل نہیں، اور تم ان کو برا بلا کرو، لا تسبوا اصحابی۔ اور یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی بہت پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے تو ان کے ایک مد اور اس کے آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو خالد اور عبد الرحمن ابن عوف کے جھگڑے میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، خاص سیاق و سباق میں اس کو لوگوں نے اصول بنا لیا، اور اسی طرح یہ اصول بنا لیا جس نے حضور کو دیکھ لیا ایک مرتبہ بھی ایمان پر اس کی وفات ہوئی وہ صحابی ہو گیا۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور متعدد محدثین کی رائے اس کے خلاف ہے، حضرت انس کی رائے اور دیگر حضرات صحابہ تابعین کی رائے۔ جناب ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ اصول الحدیث میں ذکر کیا ہے، پھر سیوطی نے، عراقی نے اور سخاوی نے ان سب موضوعات پر بحثیں کی ہیں۔ لہذا محض ایک دیدار ہو جانے سے صحابی نہیں ہو جاتے، اور پھر صحابی ہو بھی جاتے ہیں تو صحابہ میں سب طرح کے لوگ تھے۔ اب قرآن حاکم ہوگا اعمال کے بارے میں اور کردار کے بارے میں، حدیثوں نے جو نظام دیا وہ حاکم ہوں گی۔ یہ نہیں کہ صحابی ہے فلاں اس لیے کوئی بھی جرم کرے، جھوٹ بولیں، کچھ بھی کریں، وہ سب اس چادر میں لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ بالکل ایک غلط خیال ہے جو چل گیا، اور اسی کے نتائج ہوئے کہ اب اہل سنت وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں حضرت زینب کو، حضرت سکینہ کو، جو جانتے ہی نہیں حضرت جعفر صادق کو، حضرت محمد الباقر کو، جو جانتے ہی نہیں سید ابن علی کو، اور وہ دیگر کو جانتے ہیں، جبکہ حضور نے بتاکید کہا علیکم بکتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ سب سے زیادہ ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا، سب سے زیادہ ان کی اقتداء کرنی چاہیے تھی۔ جب ہمارے امام ابو حنیفہ ان کے ادنا شاگرد تھے اور وہ ان کے ہاتھ چھوٹتے تھے اور ان کو آنکھوں میں سجاتے تھے، یہ ہوا کیا؟ ایک بہت بڑا خطرناک فراڈ ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان نے کیا ہے، دو حلقوں کو اتنا دور کیا، اتنی غلط فہمیاں پھیلائی، اور جو حضرت علی کے ساتھ تھے سب اہل ایمان متقی بڑے بڑے زبردست حضرات، ان کو شیعہ نے علی کہہ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جعفر صادق کو کہا وہ تو شیعہ تھے، محمد الباقر شیعہ تھے۔ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا، آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، یہ اس سے بھی خطرناک جرم ہے کہ جو لوگوں کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ اس لیے طلباء سے میں کہتا ہوں، ندوے میں بھی کہا، یہاں بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ خاص طور پر ان حضرات کی سیرت کا مطالعہ کیے، حضرت حسین کے حالات، حضرت حسن کے حالات، ان کی اولاد کے حالات، ذو النفس الزکیہ کے حالات، حضرت زید کے حالات، حضرت یحییٰ کے حالات، محمد الباقر کے حالات، جعفر الصادق کے حالات، اور ان کے علاوہ اور دیگر جو ائمہ تھے اور جو اصلاً اہل سنت تھے اور جو ان کے ساتھ تھے، ان میں وہ بھی تھے جو گھسپیٹیے تھے جن کو انہوں نے بھگا دیا۔ ایک شخص آیا اور جعفر صادق کے پاس یا محمد الباقر کے پاس ابو بکر و عمر کی برائی کرنے لگا، کہے نکل مردود ہمارے پاس سے، یہ ہمارا نقطۂ نظر نہیں ہے، ہم تو ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ رافضی تھے بدماش، جو مجوسی تھے اصلاً، جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یہ گھسپیٹیے تھے، لیکن وہ الگ ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہے۔ اور جو سب کے سب اہل سنت کے، اور پھر جہاں تک ان کا تعلق ہے، یہ سب اہل سنت کے ائمہ ہیں، اہل سنت کے ائمہ اربعہ کے استاد، استاد الاستاد، استاد الاستاد ہیں۔ اس لیے ان کے حالات سے واقف ہونا چاہیے، ان کی زندگیاں پڑھنی چاہیے، ان کو اپنے حلقے میں لینا چاہیے، شیعوں سے نجات دلانی چاہیے۔ سنیوں نے دستبرداری اختیار کر لی ہے کہ وہ تو شیعوں کے ہیں، لہذا اب سنی کسی موقع پر کوئی جلسہ محمد الباقر کے بارے میں کرتے ہی نہیں، کوئی جلسہ جعفر صادق کے بارے میں ہوتا ہی نہیں، کوئی اظہار بینر سے کسی چیز سے ہوتا ہی نہیں۔ میں نے یہ کہا
کہ بات کھلے اور چھٹے اور سامنے آئے. میں نے کہا محرم میں تمہارے یہاں یہ روایت بتائی جاتی ہے جو ضعیف بھی ہے کہ زیادہ کھانا پکایا جائے کھلایا جائے. میں نے کہا صاحب پانی بند کیا گیا تھا کربلا میں, تم لوگ سبیل لگاؤ ان حضرات کے نام سے, حضور کے اہل بیت کے نام سے, تاکہ یادیں تازہ ہوں اور سنیوں کو بھی اسٹرائک ہو. وہ دیکھیں کہ تم نے جن کو چھوڑ دیا اپنا نہیں سمجھتے, یہ تمہارا جہل ہے, یہ تمہیں شکار کیا گیا ہے اور تمہیں معلوم بھی نہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا کیا مقام ہے. وہ حضور کا کلیجہ ہے, وہ حضور کا دل ہے, وہ حضور کا دماغ ہے. ان سے جو حضور کو محبت تھی, بے پناہ تھی, فطری تھی, طبعی تھی, اخلاقی تھی, شرعی تھی, وہ حجت ہے. ان کو بحیثیت حجت کے سمجھو. اس لیے میں نے اہتمام سے یہ کہا, اور لوگوں سے بھی کہا کہ یہ دکھاؤ شیعوں کو کہ ہم خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور کربلا کے دن ہم یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف مجرم یزید اور اس کا ٹولہ تھا, اور ایک طرف حسین تھے اور ان کے خاندان کے افراد تھے, علی کے اور حسن کے اور ان کے بیٹے اور ان کے گھر کے لوگ تھے. ظاہر ہے کہ یہ ہیں جو ہمارے لیے حجت ہے, یہ ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں بھی کام آئیں گے, اور دنیا میں بھی ہمیں ان سے اپنی نسبت ثابت کرنی, اس کا مظاہرہ کرنا ہے, تاکہ یہ جھوٹ نہ چل سکے کہ صرف ایک حلقہ ہے, خاص نام ہے, بس وہ ہے صحابہ. اور یہ جو حضور کے صحابہ بھی, حضور کے نواسے بھی, حضور کی گود میں پلنے والے, جن کو حضور نے نمازوں میں گود میں لے لیا اور وہ حضور پر سوار ہو گئے تو آپ نے سجدہ طویل کر دیا, ان کے بارے میں تمہاری حمیت کہاں گئی؟ اے سنت کا دعویٰ کرنے والوں اور نبی کے خاندان سے منہ پھیرنے والوں, تمہاری محبت جھوٹی ہے, ادھوری ہے, ناقص ہے. مجھے ڈر ہے کہ ایسے لوگ شاید قیامت میں جب حضور کے سامنے آئیں تو حضور کہیں کہ ان کو مجھ سے دور کرو, ان کو میرے اہل بیت سے محبت نہیں تھی. حدیث میں وہ آیا ہی ہے کہ بہت سے قریب آ رہے ہوں گے, میں کہوں گا اسیحابی, ارے میرے صحابہ آؤ, تو فرشتے دھکے دیں گے کہ آپ کے صحابہ نہیں, انہوں نے تو جرائم کیے, انہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں کی, سنت میں تبدیلیاں کی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. حضور نے فرمایا تھا کہ بنی امیہ کے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوگا جو میری سنت کو ختم کرے گا, اس کے خلاف کام کرے گا, اس کا نام یزید ہوگا. تو اس تاریخ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. حاکم ابو عبداللہ نے مستدرک میں, نسائی نے اپنے یہاں, اور ابن ابی شیبہ نے, اور خود بخاری اور مسلم اور سنن اربعہ جو مناقب اہل بیت اور خاص طور پر مناقب علی اور مناقب حسن اور حسین کے بارے میں روایتیں. اور ہر جمعے کے خطبے میں ہمارا خطیب جو کہتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, وہ کہتا ہے لیکن اس کی کھوپڑی میں کوئی بات نہیں ہوتی. بولتا ہے رٹی ہوئی عبارت, لیکن اس رٹی ہوئی عبارت کا اس کو مطلب یہ نہیں معلوم ہے کہ قیادت, نوجوانوں کی قیادت اس امت اور ملت میں حسن اور حسین کی ہوگی. ایک دوسری حدیث میں فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. یہ روایت بھی ثابت ہے, یہ روایت بھی ثابت, یہ زیادہ مشہور ہے وہ کم مشہور ہے کہ امت کے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر, اور امت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین. کیا امت کے جوان یہ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان کے سامنے یہ نمونے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نمونہ حسن کا تھا معاویہ کے ساتھ اور ایک نمونہ حسین کا تھا یزید اور اس کے ٹولے کے ساتھ؟ جو مجرم ہے ناصبی, وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا جب ایک کی بیعت ہو جائے دوسرا نکلے تو اسے قتل کرو, تو حسین کو نانا کے حکم کی بنیاد پر قتل کیا گیا. ایسے لوگوں کے خدا منہ توڑ دے, جبڑے پھاڑ دے. یہ مجرم و منحوس لوگ ہیں, انہیں شرم و حیا نہیں, نہ نبی کی شرم, نہ فاطمہ کی شرم, نہ علی کی شرم, جن کو معلوم نہیں کہ کیا حدیثیں ہیں اور کیا بنیادیں, کس بنیاد پر حسین اٹھے اور کس بنیاد پر انہوں نے یہ لڑائی لڑی. وہ پوری امت کی اور ملت کے نوجوانوں کے لیے نمونہ پیش کر دیا. جب بھی کوئی یزید سامنے آئے, جب بھی کوئی مجرم آئے, آج کل کے سعودی عرب کا محمد بن سلمان ہو, امارات کا محمد بن زائد ہو, مصر کا سیسی ہو, لیبیا کا حفتر ہو, تیونس کا بن علی ہو, یمن کا عبداللہ صالح, یا اس وقت کا موجودہ مظاہرہ کرنے والا نمائشی حاکم ہو, یا بشار شام کا بشار ہو, یا عراق کا عبادی ہو, یا کوئی بھی ایسے افراد ہوں جو فاسق ہیں, منافق ہیں, مجرم ہیں,
ان کے لیے ملت کے نوجوانوں کو حسینی نمونہ لے کے کھڑا ہونا چاہیے. اور جو لوگ یہ فتوے دیتے ہیں کہ حاکم کی اطاعت کرو، یہی فرمایا گیا ہے، وہ بھی آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولتے ہیں، حد سے مبحث کرتے ہیں، ان کے اندر بھی جرم ہے. وہ بھی نامبارک، نامسعود، منحوس لوگ ہیں جو حدیثوں کا مطلب صحیح نہیں سمجھتے، توڑتے ہیں حدیثوں کو. اور کیا مطلب ہے، حضور کیا کہنا چاہتے ہیں، ان تمام باتوں کو وضاحت کے ساتھ امت کے سامنے پیش نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے خلط مبحث سے امت کو نجات دلانے کی ضرورت ہے کہ پھر دوبارہ وہ عہد واپس آئے جو عہد مدینہ منورہ کا تھا. حضور پاک کی حیات میں، ابو بکر کی حیات میں، عمر کی حیات میں، عثمان کی حیات میں جو منظر تھا، علی کا جو مقام تھا، حسن حسین کا جو مقام تھا، العطرہ اور اہل بیت کا جو مقام تھا، اسے واپس لانا چاہیے. کیونکہ جو بعد کا دور ہے شام میں معاویہ کا اور پھر یزید کا، وہ تو اتنا مجرمانہ ہے، اتنا نامسعود و نامبارک ہے، ایسا قاتلانہ ہے کہ اس کو تو صرف اس لیے پیش کرنا چاہیے کہ اس پر لعنت برسائی جائے، اس سے دستبرداری اختیار کی جائے، اس کو پیش کیا جائے ایک کفر کے نمونے کے طور پر یا نفاق کے نمونے کے طور پر. اور حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ ہو اور ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کے آگے بڑھ بڑھ کے جانثاری کے تذکرے ہو. انہی تذکروں سے امت کو زندہ کیا جائے، امت کے خون کو گرمایا جائے اور آج کل کے یزیدی حکمرانوں کے خلاف فضا بنائی جائے، طاقت جوڑی جائے، مقابلہ کیا جائے، ان کے خلاف زبان کھولی جائے، عمل کی طاقت اور تعامل اختیار کیا جائے. اس سے کم پر کوئی طریقہ کار نہیں ہے قناعت کر لینے کا، اتفاق کر لینے کا. یہ وہ درد دل ہے اور یہ وہ حقائق ہیں جو مستور ہیں، مغمور ہیں یا مہجور ہیں، اور جن کے ساتھ جو رویہ ہے ان کا جو اہل سنت کے بڑے شمار ہوتے ہیں وہ رویہ دوغلا ہے، وہ رویہ نادرست ہے، ناقابل قبول ہے. اس کی اصلاح ضروری ہے. ہر دور میں ضرورت ہے کہ حقائق کو پھر سے زندہ کیا جائے اور جو اصل دور تھا اسلام کا اصل دور، اس کو تازہ کر دیا جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب